جب سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے۔ جب سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ صلوات بجی خاندان فاطمہ۔ میں نے اپنے محترم سامعین کی خدمت میں قرآن مجید کی ایک معروف آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میرے عزیزو، قرآن کوئی ضخیم کتاب نہیں ہے یا کئی جلدوں پر مشتمل کتاب نہیں ہے۔ قرآن ایک مختصر کتاب ہے، 6236 آیتوں پر مشتمل۔ وہ قرآن مجید نے جزیات کو بیان نہیں کیا، قاعدے بیان کیے، اصول، قوانین اور ضابطے بیان کیے، بلکہ اس سے بالاتر قرآن مجید نے جوامع الکلم کو بیان کیا، جن سے خود پھر لا تعداد قوانین اور استنباط ہوتے ہیں اور استخراج ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود قرآن مجید نے کچھ چیزوں کو مسلسل بیان کیا۔ توجہ فرمائیے، اہم ترین موضوعات ہماری زندگیوں کے جنہیں قرآن مجید نے ایک آیت میں بیان کیا یا آیت کے ایک ٹکڑے میں بیان کیا۔ بہت سارے موضوعات ہماری زندگیوں کے ایسے ہیں، واجبات میں سے اہم ترین موضوعات جنہیں قرآن نے صرف ایک مرتبہ ذکر کیا، ایک آیت میں یا آیت کے ایک حصے میں، آیت کے ایک ٹکڑے میں، اور پھر پلٹ کر اس موضوع سے متعلق قرآن نے دوبارہ گفتگو نہیں فرمائی۔ لیکن کچھ موضوعات ایسے ہیں کہ جنہیں قرآن مجید نے بار بار بیان کیا اور تسلسل سے بیان کیا۔ ان موضوعات کی اہمیت کے مد نظر ان موضوعات میں سے ایک اہم ترین موضوع جنہیں قرآن نے کثرت سے بیان کیا وہ والدین کا مقام، ان کی حرمت، ان کا احترام اور ان کے حقوق اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری۔ انبیاء کی جو دعائیں والدین سے متعلق ہیں، ان کے علاوہ 14 مقامات پر پروردگار نے والدین کی عظمت اور مقام کو بیان کیا، اور ان 14 میں سے 4 مقامات وہ ہیں جہاں اللہ نے اپنی توحید کے اعلان کے فوراً بعد والدین کے مقام اور ان کے حقوق کو بیان کیا، اور ان 4 میں سے ایک مقام جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، سورہ مرکب بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24۔ آپ ذرا آیت کے الفاظ دیکھیں، آیت کا لب و لہجہ، آیت کا اسلوب اور آہنگ، آغاز اور انجام، کیا فیصلہ کن انداز ہے۔ پروردگار نے کن لفظوں سے بات شروع کی؟ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اس کی ایکو کچھ کم کر دیجیے، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اس کے۔ توجہ رکھیں، وسیلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اس کے، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کرو۔ احسان سے مراد یہ اردو والا احسان نہیں جو آپ روزمرہ اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں احسان سے مراد ہر نیکی کو احسان نہیں کہتے، بلکہ اس کے کچھ ارکان اور عناصر ہیں جو ناگزیر ہیں۔ ہر نیکی احسان نہیں کہلاتی، صرف وہ نیکی جس میں یہ چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلے کہ
وہ فعل جو مطلوب ہے وہ کہنا نہ پڑے زبان سے. مثلا مجھے پیاس لگی ہے اور پانی چاہیے، اور اگر میں ان بزرگوار سے گزارش کروں کہ پانی پلائیے اور یہ مجھے پانی پلا دیں تو یہ نیکی ہے، حسنہ ہے، لیکن احسان نہیں ہے. احسان ایسی نیکی کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کہا نہ جائے، بن کہے دوسرے کی ضرورت کو محسوس کر لیا جائے اور پھر انجام دیا جائے. پروردگار نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی انہیں اپنی ضرورتیں زبان پر نہ لانی پڑے. اس درجہ تم ان کی ضروریات کی طرف متوجہ رہو کہ ان کے کہنے سے پہلے ان کی ضرورت پوری کر دو. اور احسان کا دوسرا رکن یہ ہے کہ اس میں لیت العال نہ ہو، تاخیر نہ ہو، سرعت سے انجام دیا جائے. اور احسان کا تیسرا رکن یہ ہے کہ اسے مباشرتاً انجام دیا جائے. اگر میں بزرگوار سے کہوں آپ پانی پلائیں اور یہ ساتھ بیٹھے ہوئے بچے سے کہیں کہ بیٹا آپ پانی پلا دو اور یہ مجھے پانی پلائیں، تو یہ احسان نہیں ہے. تب احسان ہے کہ یہ خود مجھے پانی پلائیں. تو اگر والدین باپ یا ماں اولاد سے کچھ کہیں اور وہ کسی نوکر سے کہہ دیں، خادم سے کہہ دیں، یا کسی اپنے بچے سے یا زوجہ سے کہے کہ تم جاؤ یہ کام کرو، تو یہ احسان نہیں ہے. خود اپنے ہاتھ سے اس نیکی کو انجام دے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر. اگر تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، احدہما دونوں میں سے ایک، اور کلاہما یا دونوں، فلا تقل لہما اف، خبردار انہیں زندگی میں کبھی اف نہ کہنا. ولا تنہرہما، انہیں کبھی نہ جھڑکنا. وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی سے گفتگو کرنا. واحفظ لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے اپنے دونوں شانے، اپنے دونوں کندھے انتہائی ادب اور تواضع کے ساتھ جھکائے رکھنا. اور جب بھی ان کے چہروں پہ نگاہ پڑے خدا سے کیا مانگنا؟ وہ کہ رب ارحمہما، پروردگار تو ان دونوں پر اسی طرح سے رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح سے ان دونوں نے بچپنے میں میری تربیت فرمائی. سب سے پہلا سوال جو ایک باشعور ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ اور جب یہی سوال فرزند حسین سے پوچھا گیا، امام علی زین العابدین سے، تو آپ نے فرمایا کہ والدین کی اطاعت انہی دو وجوہات کی بنا پر واجب ہے کہ جن دو وجوہات کی بنا پر خود اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت واجب ہے. پہلی وجہ کیوں اللہ کی عبادت واجب ہے؟ ابھی آپ نے ظہر پڑھی ہے، عصر پڑھی ہے، کیوں پڑھی ہے؟ یہ واجب ہے. نماز ظہر آپ نے انجام دی، واجب. کیوں واجب ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ پہلی وجہ اللہ انسانوں کا خالق ہے، اور دوسری وجہ اللہ انسانوں کا رب ہے. اگر اللہ صرف ہمارا خالق ہوتا اور رب کوئی اور ہوتا تب بھی اللہ کی عبادت انسانوں پر واجب نہیں تھی. اور خالق کوئی اور ہوتا اور اللہ صرف ہمارا رب ہوتا تب بھی اللہ کی بندگی واجب نہیں تھی. کیوں واجب ہے؟ خالق بھی ہے، رب بھی ہے. پہلے پروردگار نے ہمیں عدم سے وجود دیا، نہیں سے ہے بنایا، اور خلعت وجود سے آراستہ کرنے کے بعد ہمیں ہمارے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ ہماری ربوبیت فرمائی. اس لیے ہر بشر پر اللہ کی عبودیت، پرستش اور بندگی اور اطاعت واجب ہے. تو والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے؟ انہی دو وجوہات کی بنا پر. کیوں؟ اس لیے کہ والدین اللہ کی ان دونوں صفات کے مظہر ہیں. صفت خالقیت پروردگار اس کائنات میں ظاہر ہوئی والدین کے ذریعے سے، اور صفت ربوبیت پروردگار اس کائنات میں متجلی ہوئی والدین کے ذریعے سے. اگر والدین نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، اور اگر والدین نہ ہوتے تو ہماری پرورش نہ ہوتی.
یہ پہلی بات کہ والدین کی اطاعت کیوں واجب ہے۔ اب دوسرا سوال کہ پروردگار جب اپنی اطاعت کا حکم دے رہا اور اپنی پرستش کا، اور ساتھ میں والدین کی اطاعت کا بھی حکم دے رہا ہے، تو کیا اللہ اور والدین کی اطاعت ایک ہے؟ نہ، کہیں بھی ٹکرا سکتی ہیں۔ خدا کچھ کہے، والدین کچھ اور کہہ دیں، تو کس کی مانیں؟ صرف اللہ اور محمد و آل محمد کی اطاعت میں کہیں تصادم نہیں، اس لیے کہ یہ 14 وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، اور خدا وہی چاہتا ہے جو 14 چاہتے ہیں۔ ان کی مشیت میں وحدت ہے، ان کی رضا میں وحدت ہے۔ باقی کسی بھی انسان کی خواہش اور رضا اور طلب اللہ سے ٹکرا سکتی ہے۔ خدا کچھ اور چاہے اور والدین کچھ اور مانگ لیں تو کس کی مانیں؟ تو یہاں پر ایک قاعدہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سنی شیعہ علماء اور سنی شیعہ احادیث کو دیکھ کر یہ قانون آپ کو عرض کرنے لگا۔ ہمارا کوئی بھی کام 5 حالتوں سے باہر نہیں ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مکروہ ہے، یا مباح ہے، جائز یا مستحب ہے۔ واجب جسے ہر حال میں کرنا ہے، نہ کیا تو سزا ملے گی۔ حرام جس سے ہر حال میں بچنا ہے، اگر نہ بچے تو سزا ملے گی۔ مستحب جس کے کرنے میں ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ اور مکروہ جس کے ترک میں ثواب ہے، چھوڑنے میں، جیسے یہ پانی ہے، رات میں کھڑے ہو کر پانی پینا مکروہ ہے، اگر کوئی بیٹھ کے پیے تو اسے ثواب ملے گا، مکروہ کو ترک کر رہا ہے۔ اور جائز میں آپ کو اختیار حاصل ہے۔ تو ان 5 میں خدا کہاں ہے اور والدین کہاں ہے؟ تو 5 میں سے 2 میں اللہ مقدم ہے اور والدین مؤخر ہے، واجب اور حرام۔ اگر والدین واجب کے مقابلے میں آ جائیں تو آپ ان کی نہیں مانیں گے۔ مثلا خدا فرما رہے نماز پڑھو، ماں یا باپ کے نہیں پڑھنی تو آپ ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے۔ پروردگار نے منع کیا جھوٹ حرام ہے، شراب حرام ہے، رشوت حرام ہے، اور اگر والدین کے نہیں تھوڑی سی لے لیجئے، نذرانہ ہے، کوئی بات نہیں، شراب تھوڑی سی چکھ لیجئے، کھانسی ٹھیک ہو جائے گی، نہ، آپ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ واجب اور حرام میں اللہ کی اطاعت مقدم ہے۔ لیکن جتنے مستحبات ہیں، جتنے مکروہات ہیں، جن کی تعداد 2000 ہے، جیسے خواتین کے بیچ میں چلنا یہ مکروہ ہے، قبروں خطبے پڑھنا یہ مکروہ ہے، اس طرح سے جو مستحب چیزیں ہیں، نماز تہجد ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنا، اول وقت میں نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سینکڑوں مستحبات، مکروہات، مباحات، ان سب میں والدین پہلے ہیں اور اللہ بعد میں۔ یہ قانون خود خدا نے دیا۔ نماز تہجد پڑھنا مستحب ہے، اگر باپ منع کر دے، جماعت روک دے کہ نہ سو جاؤ، آرام خراب نہ کرو، نہ اپنا نہ ہمارا، رہنے دو، واجب پڑھ لینا۔ اب اگر یہ تہجد پڑھے گا تو یہ گنہگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام مستحبات میں، تمام مکروہات اور مباحات میں والدین پہلے ہیں۔ واجبات میں سے بھی صرف واجب عینی میں خدا مقدم ہے۔ جتنے واجبات کفائیہ ہیں ان میں والدین مقدم ہیں۔ یہ دوسری بات۔ اب تیسرا سوال کہ یہ تو ہے کہ اگر اللہ اور والدین کی اطاعت ٹکرا جائے، اگر خود والدین کی اطاعت آپس میں ٹکرا جائے، باپ کچھ اور کہے اور ماں کچھ اور کہہ دے، تو کس کی مانیں؟ باپ کی یا ماں کی؟ یہاں پر دین نے 4 امتیازات باپ کو دیے، اس میں ماں شریک نہیں، اور ایک امتیاز دین نے ماں کو دیا، اس میں باپ شریک نہیں۔ پہلا حق اور امتیاز جو باپ کو حاصل اور ماں کو حاصل نہیں ہے، وہ باپ کی قضا نمازیں اور قضا روزے، یہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے۔ ماں کی قضا نمازیں اور قضا روزے یہ بڑے بیٹے پہ واجب نہیں۔ خوشی سے پڑھے تو اجر ہے، ثواب ہے، لیکن واجب نہیں۔ دوسرا فرق، باپ کو اپنی اولاد کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اولاد کی اجازت نہیں چاہیے، ماں کو اپنے اولاد کے شخصی گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت چاہیے۔ تیسرا فرق، باپ اپنی اولاد کا مال ان کی اجازت کے بغیر تصرف کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، یہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے گا، زیادہ سے زیادہ قرض کے زمرے میں جائے گا۔ لیکن دین نے اور شریعت نے ماں کو حق نہیں دیا۔ اور چوتھا حق اور امتیاز جو باپ کو حاصل اور ماں کو حاصل نہیں ہے، وہ ولایت ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں، ہمارے ملک پاکستان میں یہ محاورہ زبان زد خاص عام ہے کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی بھی، لڑکا بھی کالج میں پڑھ رہے ہیں، لڑکی لڑکا، اور
ذہنی ہم آہنگی برقرار ہو گئی، دونوں نے فیصلہ کیا ہم شادی کر لیں، یونیورسٹی میں، آفس میں، کولیگ ہیں، اور اب دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شادی کر لیں، اور اگرچہ گھر والے مخالف ہیں لیکن جائیں گے کورٹ میں، کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس شادی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کہ لڑکا بھی راضی ہے اور لڑکی بھی راضی ہے، صرف لڑکا اور لڑکی نہیں بلکہ لڑکی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ اس کی ماں بھی راضی ہے، تمام بہنیں، سارے بھائی، چچا، تایا، ماموں، خالائیں، نانا، نانی، تمام رشتہ دار راضی ہیں، اور چیف جسٹس یہ فیصلہ دے دے کہ اس لڑکی اور لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے، اور چیف منسٹر یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ آرڈر جاری کرے کہ ہر حال میں ان کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور ان کا نکاح ہونا چاہیے، اور پاکستان کا سب سے بڑا مفتی اٹھے اور ان دو کا نکاح پڑھائے۔ اس نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ جب تک باپ کی اجازت نہ ہو اس نکاح کو اٹھائیے، اٹھا کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجیے، اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک باپ کی اجازت نہ ہو۔ چونکہ پروردگار نے اولاد پر باپ کو حق ولایت عطا کیا ہے، یہ حق ماں کو حاصل نہیں ہے۔ یہ 4 امتیازات خاص ہیں باپ کے ساتھ، ماں شریک نہیں ہے، اور ایک امتیاز یہ ماں کے ساتھ خاص ہے، اس میں باپ شریک نہیں ہے، کہ ایک ہی وقت میں اگر باپ بلائے اسی وقت ماں بلائے تو کس طرف جائے؟ امام چہاروں سے پوچھا گیا، فرمایا ماں کی طرف جائے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کیسے کہ ایک تو اس کی ماں نے حمل اور ولادت کی زحمتیں برداشت کی، 2 سال دودھ پلایا، پھر ماں کا دل نرم ہے، اگر انکار کرے گا اسے زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ کتنے حقوق ہیں والدین کے جو دین نے بیان کیے، کتب اہل تسنن اور کتب اہل تشیع میں، حدیث کی کتابوں میں، اور قرآن مجید نے بعض کی طرف اشارہ کیا، یہ حقوق موجود ہیں، ان کی تعداد 80 ہے۔ 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے ہے، اور 40 حقوق کا تعلق والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سے۔ جن 40 حقوق کا تعلق والدین کی زندگی سے، آپ اپنے والدین سے آگے نہیں چل سکتے مگر ان کی جان کو خطرہ ہو، آپ ان سے اونچی جگہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اپنی آواز کو اپنے والدین کی آواز سے بلند نہیں کر سکتے، آپ حکماً اپنے والدین سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ مثلاً آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، عالم بن گئے، باپ کسان ہے، کھیتی باڑی کرتے ہیں، ناخواندہ ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اور ایک فضول بات کر رہے ہیں، اور محفل میں آپ کو اچھا نہیں لگ رہا، تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ آپ ٹوکیں اور روکیں اور منع کریں، نہ، آپ اپنے والدین کو حکم نہیں دے سکتے۔ آپ خود ڈاکٹر ہیں، مثلا باپ شوگر کا مریض ہے اور کوئی میٹھی چیز کھانا شروع کر دی ہے یا دوا نہیں لے رہے، تو آپ حکماً نہیں کہہ سکتے، التماس کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیجئے۔ آپ والدین کے دشمنوں سے دوستی نہیں کر سکتے، اس طرح سے ان کی بدنی ضروریات، ان کی خوراک کی ضروریات، ان کے لیے بہترین لباس کا موسم کے حساب سے انتظام کرنا، ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والے افراد کا شکریہ ادا کرنا، ان کے واجبات کی ادائیگی، ان کی قبر کی زیارت لے جانا، ان کے لیے ہدیہ میت پڑھنا، یہ 80 حقوق جنہیں دین نے بیان کیا۔ کیا یہ 80 حقوق صرف ان والدین کے لیے ہیں کہ جو نیک ہیں، متقی ہیں، زاہد ہیں؟ اگر کسی کا باپ یا ماں گنہگار ہے تو کیا انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے؟ یعنی اگر یہ گنہگار باپ یا اس سے بھی بالا تر ایک کافر اور فاسق باپ اپنی اولاد کو روک دے کہ نہیں تہجد نہیں پڑھنا، مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی، گھر میں پڑھو، ٹائم ہے، اول وقت میں نہ پڑھو، بعد میں پڑھ لینا، ابھی پاؤں دباؤ، تو کیا یہ اپنے کافر باپ کی یا گنہگار باپ کی بات مانے گا؟ تو یہاں پر ختمی مرتبہ نے قانون اور اصول دیا۔ جب آپ سے یہ مسئلہ پوچھا گیا، آقا نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں کافر اور مسلمان کا فرق نہیں ہے۔ پہلی چیز وعدہ، آقا فرماتے ہیں کہ وعدہ مسلمان سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے، کافر سے کرو تب بھی نبھانا واجب ہے۔ دوسری چیز امانت، اگر امانت مسلمان کی ہے تب بھی اس کی پاسداری کرنا واجب ہے، کافر کی ہے تب بھی اس کی پاسداری کرنا واجب ہے۔ اور تیسری چیز والدین اگر مسلمان ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے، اور اگر والدین کافر ہیں تب بھی ان کی اطاعت لازم ہے۔ کیا اس دنیا کا کوئی انسان اپنے والدین کی اطاعت سے مستثنا ہے؟ کسی کو چھوٹ حاصل ہے؟ نہ، کسی کو چھوٹ حاصل نہیں، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ صحابی ہے، خواہ وہ شہید ہے۔
ایک جوان پیغمبر کرام اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا، کچھ دیر بات کی، کہا یا رسول اللہ بتائیے اس وقت میرا شہید بھائی جنت میں کس حال میں؟ میں کون سی جنت؟ کون سی جنت؟ کہا یا رسول اللہ کیا میرا بھائی شہید نہیں ہے؟ فرمایا شہید ہے۔ کہا کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ شہید جنت میں جائے گا؟ فرمایا میں نے کہا تھا۔ کہ پھر میرا بھائی کیوں جنت میں نہیں ہے؟ فرمایا میرے صحابی تمہارا بھائی شہید تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھائی اپنے والدین کا نافرما بردار تھا، اور اللہ نے جنت کو والدین کے نافرما بردار کے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ کوئی صحابی مستثنا نہیں، کوئی نبی مستثنا نہیں ہے۔ قرآن مجید نے 25 انبیاء کا ذکر نام لے کے کیا، لیکن کسی بھی نبی کا ذکر ایک جگہ اکٹھا نہیں کیا۔ سب سے زیادہ تذکرہ جناب موسیٰ کا ہے لیکن ٹکڑوں میں ہے، کچھ سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بقرہ میں، باقی صورتوں میں۔ ایک نبی جن سے متعلق پروردگار نے مسلسل گفتگو فرمائی، جناب یوسف علیہ وعلا نبینا علی فتحہ والثناء، یہ سارا واقعہ 111 آیتوں بیان کیا اور اسے قرآن مجید کا سب سے بہترین واقعہ قرار دیا، احسن القصص۔ اور پروردگار نے قرآن نے جناب یوسف کو جوانوں کے لیے آئیڈیل قرار دیا، اسوہ قرار دیا۔ یہ جناب یوسف اتنے باعظمت نبی، جب ان کی زندگی میں وہ مرحلہ آیا کہ جب جناب یوسف اور جناب یعقوب کی کئی سالوں کی جدائی کے بعد ملاقات ہونی تھی، اور دور سے جناب یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا، نگاہ پڑی تو سواری سے نیچے اتر آئے، وہ سر پر دوڑنا شروع کیا۔ اور دوسری طرف جب جناب یوسف نے دیکھا کہ باپ یعقوب دوڑے چلے آ رہے ہیں تو سوچ میں پڑ گئے میں کیا کروں، حکومتی پروٹوکول کا لحاظ رکھوں، میرے ساتھ دائیں بائیں جو وزیر ہیں، مشیر ہیں، گورنر ہیں، خواص ہیں، یہ سب سوار ہیں، تو ان حکومتی آداب کا تقاضا ہے کہ مجھے بھی سوار ہو کے جانا چاہیے سب کے ساتھ۔ تو تھوڑا سا سفر انہوں نے سوار ہو کے طے کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ میرا باپ پیدل ہے، دوڑا چلا آ رہا ہے، تو مجھے بھی اتر جانا چاہیے، کسی بات کی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ بالآخر جناب یوسف علی نبینا علیہ وعلی نبینا علی فتحہ والثناء سواری سے نیچے اتر آئے اور بڑھے اپنے پدر بزرگوار جناب یعقوب کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے کہ جناب یوسف جناب یعقوب سے معانقہ کرتے، بغلگیر ہوتے، ملتے، پروردگار نے جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل آئے، یوسف کو سلام کیا، اور سلام کے بعد کہا ہے یوسف اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالو۔ جناب یوسف نے اپنا داہنا ہاتھ باہر نکالا تو ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوا۔ تو حیرت سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیسا نور تھا؟ فرمایا یہ نور نبوت تھا۔ اب آپ خود تو نبی ہوں گے لیکن آپ کی نسل میں کوئی نبی نہیں آئے گا، اور پروردگار نے نور نبوت کو آپ کے صلب سے واپس لے لیا۔ تعجب سے پوچھا جبرائیل ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ سے ترک اولا سرزد ہوا، اور آپ نے اپنے باپ یعقوب کے احترام میں اترنے میں تاخیر کی ہے، وہ پہلے اترے آپ بعد میں اترے، اور اللہ کو یہ تاخیر کا بارہ نہیں ہے۔ اس کے بجائے پروردگار نے اس نور نبوت کو جناب یوسف کے صلب سے لیا اور ان کے بڑے بھائی جناب لاوی کے صلب میں قرار دیا۔ اور جب امام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، حق تعالیٰ نے جناب لاوی کے صلب میں کیوں سلسلہ نبوت کو قرار دیا؟ جناب موسیٰ چوتھے واسطے سے جناب لاوی کی نسل میں سے، اور اتنے عزیز تھے جناب لاوی خدا کی بارگاہ میں کہ جب موسیٰ کلیم کوئی طور پہ جاتے تو پروردگار یبن اللاوی، اے لاوی کے فرزند کہہ کے گفتگو کا آغاز کرتے۔ امام سے پوچھا کہ کیوں اللہ نے جناب لاوی کے صلب میں کیوں قرار دیا سلسلہ نبوت؟ فرمایا یہ حد درجہ اپنے باپ کی موتی اور فرمانبردار تھے۔ پہلی مرتبہ جب یوسف کے بھائی انہیں قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہ کرو، القوا فی غیابۃ الجب، کو میں پھینک دو۔ یہ مشورہ دیا کیوں؟ تاکہ یوسف زندہ رہ جائے اور کبھی نہ کبھی باپ یعقوب ان کو دیکھ لیں۔ اور دوسری مرتبہ جب جناب یوسف نے اپنے سگے بھائی بنجمین کو اپنے پاس روک لیا اور باقیوں کو اناج دیا، کہا جاؤ اناج لے جاؤ، سب چل پڑے، لیکن لاوی رک گئے۔ اور سب بھائیوں نے کہا آپ کیوں رک گئے؟ آئیے کہ میں ایک مرتبہ اپنے باپ کا دکھی اور اداس چہرہ دیکھ چکا ہوں اور ہمت نہیں کہ دوبارہ اپنے باپ کا دکھی چہرہ دیکھوں۔ اب میں اس وقت تک مصر کی سرزمین نہیں چھوڑوں گا
جب تک میرے باپ کا حکم نہیں آ جاتا یا اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی واضح نشانی نہیں آ جاتی. کوئی نبی مستثنا نہیں, کوئی شہید مستثنا نہیں. میرے عزیزو, ہماری زندگیوں میں کچھ کام ایسے ہیں, اچھے کام, جن کا صلہ اور جزا جا کر ہمیں آخرت میں ملے گا, دنیا میں نہیں ملے گا. اور کچھ برے اور غلط کام جو ہم انجام دیتے ہیں, اور اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے تو ان کی سزا ہمیں آخرت میں جا کے ملے گا. لیکن کچھ اچھے اور برے کام ایسے ہیں جن کی جزا اور سزا اللہ اسی دنیا میں دیتا ہے, اور بہت جلد دیتا ہے. اور ان کاموں میں سے سر فہرست ایک طرف والدین کا مقام, ان کی اطاعت اور فرمانبرداری, اور دوسری طرف والدین کی نافرمانبرداری. پروردگار ان دو کاموں کی جزا اور دوسری طرف سزا اسی دنیا میں دیتا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں, بچوں سے پوچھوں کہ قرآن مجید کل 114 سورتیں, ان 114 سورتوں میں سے سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ سورہ البقرہ. 2.5 پاروں پر مشتمل ہے, اور ان 2.5 پاروں میں سینکڑوں واقعات بیان ہوئے. لیکن اس سورہ کا نام کیا ہے؟ بقرہ. اور یہ نام خود خدا نے رکھا. اگر میں آپ سے آپ کی زبان میں پوچھیں کہ مجھے دوسری سورہ کا نام بتائیے تو کیا بتائیں گے؟ گائے. بھلا یہ نام ہے رکھنے کا. اگر آپ کی زندگی, مجھے نہیں معلوم آپ کے یہاں ایسے ہے یا نہیں, لیکن اردو زبان میں محاورہ بھی ہے, کسی کی حماقت اور صفات اور بے وقوفی بیان کرنی ہو تو کہتے ہیں فلاں تو گائے ہے, احمق ہے. اور پروردگار نے قرآن کے سب سے بڑے سورہ کا نام گائے رکھا. یہی سوال جب 8ویں امام سے پوچھا گیا, فرزند رسول بتائیے اللہ نے سورہ کا نام گائے کیوں رکھا؟ کہ اس لیے تاکہ قرآن پڑھنے والا جب یہ سورہ اٹھائے اور پڑھے تو اس کا ذہن سب سے پہلے اس واقعے کی طرف متوجہ ہو, اور اس واقعے میں جو پروردگار انسان کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے جس درس کی طرف, اس درس کی طرف متوجہ ہو جائے. کیا ہوا آپ جانتے ہیں, اولاد یعقوب میں سے جن کا نام اسرائیل بھی ہے, اولاد اسرائیل میں سے, بنی اسرائیل میں, بنی یعقوب میں سے ایک شخص نے اپنے چچا کے بیٹے کو قتل کر دیا. اس کی منگیتر سے خود شادی کرنا چاہ رہا تھا, تو آدھی رات کو اپنے غلام کے ساتھ مل کر اس جوان کو قتل کیا, اور پھر اس کی لاش اٹھائی اور جا کے کسی اور محلے میں پھینکی جن سے اس کی دشمنی چل رہی تھی, یہ تاثر دینے کے لیے کہ قاتل یہ ہے. اور صبح جب لوگ جاگے اور چہل پہل ہوئے دیکھا تو یہ قرآنی واقعہ, تفصیلات آپ دیکھ سکتے, علماء سے استفسار کر سکتے ہیں. تو دیکھا یہ لاش پڑی ہے. اب چہ میں گوئیاں شروع ہوگی قاتل کون ہے, تو اکثر یہ سمجھ رہے تھے کہ چونکہ ادھر لاش پڑی اور اس کے ساتھ دشمنی بھی چل رہی, یہی قاتل ہے. تو اب تلخی شروع ہوئی اور ہاتھا پائی شروع, یہاں تک کہ 3 سے 4 افراد قتل ہو گئے. اور اب پریشانی جب بڑھی تو بنی اسرائیل کا ایک وفد گیا جناب موسیٰ کلیم کے پاس, اے نبی خدا, ہمارے درمیان خون ریزی کا خدشہ ہے, جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے, آپ خدا کے نمائندے اللہ کے نبی ہیں, ہماری مشکل کو آسان فرما دیجئے. جناب موسیٰ نے پوچھا بتاؤ کیا کروں؟ کہ قاتل کا نام بتا دیجئے تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. فرمایا اگر قاتل کا نام جاننا چاہتے ہو, جناب موسیٰ کلیم گئے کوہ طور پہ, خدا کی بارگاہ میں ارتباط کیا, وحی آئی. خدا نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ اگر قاتل کا نام جاننا چاہتے ہو تو ایک گائے کو ذبح کرو, اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی دم کاٹو, اور یہ کٹی ہوئی دم جا کر اس مقتول کے ساتھ مس کرو, وہ زندہ ہو جائے گا, وہ خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا. قرآن نے اسی طرح سے اس واقعے کو بیان کیا. اب آپ کو یہودیوں کا مزاج پتا ہے, جو نمونے آج ہیں پہلے بھی ایسی کٹ حجتی اور حجت بازی اور اطاعت سے گریز, یہ ان کی بنیادی خصوصیات میں سے. اب بہانہ جوئی سے کام لیا تاکہ ٹل جاؤ, گائے نہ کاٹنی پڑ جائے, ذبح نہ کرنی پڑے. تو کہا کہ تاکہ ایسے سوال کریں کہ ایسی گائے ملے ہی نہیں. کہا اے موسیٰ کلیم بتائیے گائے کیسی ہو, چھوٹی ہو بڑی ہو؟ تو جناب موسیٰ نے فرمایا کہ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک, نہ چھوٹی ہو نہ بڑی ہو, درمیانی ہو, جوان ہو. اچھا یہ بتائیں رنگ کیسا ہو؟ قرآن نے فرمایا کہ فاقع لونھا تسر الناظرین, زرد رنگ کی ہو, دیکھنے میں اچھی لگے. اور جو سوال پوچھتے گئے جناب موسیٰ نے بتائے. اور اب جب کوئی اور سوال نہیں بنا سکے تو پھر جناب موسیٰ نے فرمایا کہ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, اب جو تمہیں حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو. اب کیا کرتے؟ تلاش شروع کی, تتبع تفحص, چھان پھٹک کے بعد پورے خطے میں صرف ایک شخص کے پاس وہ گائے ہے جو مطلوب ہے. لیکن جب اس جوان کے پاس پہنچے گائے لینے کے لیے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. یہ جوان کون ہے؟ ایک یتیم لڑکا ہے
جوان ہے، اس کے پاس یہ گائے، یہ تاجر تھی۔ دیکھیں اس کائنات میں اتفاق نامی چیز وجود نہیں رکھتی۔ ہم کہتے ہیں اتفاقاً ایسے ہو گیا، نہ، یہ اتفاق سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ نظام کائنات نظام علل و اسباب ہے، رابطوں کا جان ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے گہری حکمت اور فلسفہ ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم تو یہ الگ بات ہے۔ تو وہ جوان کون ہے؟ یہ تجارت کرتا تھا، اور ایک مرتبہ اس نے معاملہ کیا کسی کے ساتھ کہ میں آپ کو رقم دوں گا اور یہ جنس مجھے دے دیجیے، اور وہ جنس بڑی مناسب قیمت پہ اس کو مل رہی تھی، فائدہ تھا۔ لیکن جب یہ رقم اٹھانے کے لیے آیا تو جس صندوق میں رقم پڑی تھی اس کی چابی باپ کے پاس تھی، وہ چابی یا باپ کے تکیے کے نیچے تھی یا باپ کی جیب میں تھی، وہ باپ سو رہا تھا۔ تو اس نے کھڑے ہو کے سوچا کہ کیا کروں، باپ کو جگاؤں یا جا کر اس سے معذرت کر لوں کہ میں نے یہ معاملہ نہیں کرنا۔ پھر سوچا، خیال آیا کہ مال دنیا ہے، پھر مل جائے گا، میں دنیا کے اس مال کی وجہ سے اپنے باپ کے آرام کو خراب کروں، یہ مناسب نہیں۔ واپس گیا جا کے معذرت کر کہ میں نے یہ معاملہ نہیں کرنا، اور جب پلٹ کے آیا باپ کی آنکھ کھلی، اور باپ کو پتا چلا کہ اس نے میرے احترام کی خاطر اور میرے آرام کی خاطر اپنے یقینی فائدے کو ٹھکرا دیا، تو باپ نے اس کے حق میں دعا کی۔ لوگ جاتے ہیں پیروں کے ہاں، مرشد کے ہاں اور کسی عالم کے ہاں کہ آپ اللہ کے نیک بندے دعا کیجئے۔ میں نے جو پڑھا حدیث کی کتابوں میں، سب سے جلد جس انسان کی دعا دوسرے انسان کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں، بے شک وہ باپ گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اس کی دعا اولاد کے حق میں سنی جاتی۔ باپ نے دعا دی اور ایک گائے جو اس کے پاس تھی کہ یہ رکھ لو، میری طرف سے تمہارے تحفہ ہے، کام آئے گی۔ یہ وہی گائے ہے جس میں یہ ساری خصوصیات جمع ہے، اور اب سب ڈٹ گئے، یہ گائے ہمیں چاہیے۔ اس نے کہا میں نہیں بیچوں گا، میرے باپ کی یادگار ہے۔ تو انہیں موقع مل گیا، کہا جناب موسیٰ دیکھیں اب یہ گائے نہیں دے رہا، کہا نا خدا فرما رہا ہے جب تک یہ والی گائے ذبح نہیں ہوگی تو فیصلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو کہا پھر آپ سفارش کی۔ جناب موسیٰ نے سفارش کی اور راضی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب سوال ہے کہ اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا یہ بھی میں خود نہیں بتاؤں گا، خدا سے استفسار کروں گا۔ اور جب پوچھا پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار اس گائے کی کیا قیمت ہو؟ فرمایا ان یہودیوں سے کہیے کہ اس گائے کو ذبح کریں اور اس کا پیٹ چاک کریں، اور پیٹ چاک کرنے کے بعد اسے خالی کریں، اور پھر جتنا سونا اس کے اندر سما سکتا ہے وہ اس کی قیمت ہے۔ یہ امام حشتم نے فرمایا، امام علی ابن موسیٰ رضا نے، کہ پروردگار براہ راست قاتل کا نام بتا سکتا تھا، لیکن کیوں یہ حکم دیا؟ اس لیے تاکہ قاتل کے سراغ کے علاوہ ایک اپنے والد اور اپنے والدین کے مطیع جوان کو اس کی اطاعت کا صلہ اسی زندگی میں مل جائے۔ البتہ یہ تصویر کا ایک رخ ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں ایک بزرگ صحابی آئے اپنے جوان سال بیٹے کو لے کر، شکایت کی، یا رسول اللہ میرا یہ بیٹا میرا خیال نہیں رکھتا، میری ضرورتیں پورا نہیں کرتا۔ تو ختمی مرتبہ نے سے تاکید کی کہ خیال رکھو اپنے باپ کا۔ کہا میں خود مشکل کا شکار ہوں، مقروض ہو جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا انت ومالک لابیک، تو تمہارا مال سب تمہارے باپ کا ہے، باپ کی خدمت کرو خواہ تمہیں قرض لینا پڑے۔ تو اس نے پھر بھی بہانہ جوئی سے کام لیا۔ ختم مرتبہ نے اس کی طرف قہر آلود نگاہوں سے دیکھا، کہا تو عنقریب دوسروں کی نگاہوں میں عبرت بننے والا ہے۔ اور پھر اس کے باپ سے کہا کہ آئندہ اگر کچھ ضرورت پڑے تو بیٹے سے نہ مانگنا، میرے پاس آنا، میں بیت المال سے تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا۔ اور بیٹا خوش ہو گیا، چلے جان چھوٹ گئی، اب تو مجھے یہ ذمہ داری میرے سر سے چھوٹ گئی، خوشی خوشی گیا۔ لیکن جب گیا تو وہ تصویر کا ایک رخ جس کی مثال میں نے بھی دی آپ کی خدمت میں، باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پہ۔ اب ایک صلوات ایسے بھیجیے جیسے صلوات بھیجنے کا تو اب ادھر سے یہ جوان گیا، پچھلی مثال آپ کے ذہن میں، اور ادھر جب یہ جوان گیا 3 سے 4 دن کے بعد اس نے معاملہ کیا، اس نے رقم لینی ہے اور کھجوریں منتقل کرنی ہے۔ تو جب رقم لے لی اور کھجوریں دینی ہے، گودام کھولا تو کھجوروں میں کیڑا پڑ چکا ہے۔ اب رقم واپس کی اور الگ سے مزدوروں کو مزدوری دی اور یہ گودام خالی کروایا،
اور جب خالی ہوا تو پھر بیمار پڑ گئے. جو بچے کچھ پیسے تھے علاج پر خرچ ہوئے اور ٹھیک بھی نہ ہو سکا. اور اب صورتحال یہ ہے کہ بیمار بھی اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. اور اب یہ کچھ ہی دنوں میں ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اور چند دن گزرنے کے بعد یہی جوان ایک گلی سے، مدینے کی گلی سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور سامنے سے پیغمبر گرامی اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور جیسے ہی پیغمبر کی نگاہ اس جوان پر پڑی وہی رک گئے اور اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر کوئی اپنے والدین کے نافرمان بردار کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس جوان کو دیکھو کہ اپنے مال کے ذریعے سے باپ کی خدمت کر کے دنیا کو بھی بنا سکتا تھا، آخرت کو بھی بنا سکتا تھا، لیکن ان قریب یہ مر جائے گا اور جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. میرے عزیزو، والدین مجرے فیض ہیں اس کائنات میں اپنی اولاد کے لیے. اللہ کی نعمتوں کے نزول کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہمارے لیے اس وقت دنیا میں ہمارے والدین ہیں. بے شک وہ دنیا سے چلے جائیں. یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں سنی شیعہ سب کتاب موجود ہے. ایک جوان پیغمبر گرامی اسلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، مقروض ہو گیا، جو بھی کاروبار شروع کرتا ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہ یا رسول اللہ پھر کس کے پاس جاؤں؟ کہ والدین کے پاس جاؤ. تو اس نے کہا یا رسول اللہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اگر زندہ ہوتے تو چلا جاتا. حضرت نے فرمایا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ ان کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے والدین کی قبر کے وسیلے سے تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے گا. میرے عزیزو، اب میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں. اگر کوئی جوان چاہتا ہے کہ اسے طول عمر نصیب ہو، چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں لذت ہو، خوشی ہو، برکت ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت اور برکت ہو، اگر چاہتے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی مطیع اور فرمانبردار ہو، اگر چاہتے کہ اسے اچانک موت نہ آئے، اگر چاہتے کہ اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، اگر کوئی چاہتے کہ اسے وقت موت، سکرات موت کی سختی سے نہ گزرنا پڑے، اگر کوئی چاہتے کہ قبر میں منکر و نکیر کے سوالوں کے سامنے اس کو رسوا نہ ہونا پڑے، معاشر کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے میدان قیامت میں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے جنت میں انبیاء کی ہمنشینی نصیب ہو، تو اس کے لیے سب سے بڑا عمل اور سب سے بڑا نسخہ والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری. اور اگر کوئی اپنے والدین کا فرمانبردار نہیں ہے، تہجد پڑھے، نمازیں پڑھے، حج پہ جائے، تسبیح پڑھے اور پیشانی پہ سجدوں کے نشان بنا لے. امام علی زین العابدین فرماتے کہ جو شخص اپنے والدین کا نافرمانبردار ہے، جاؤ اور اسے جا کر علی زین العابدین کا پیغام پہنچاؤ کہ حسین ابن علی کا بیٹا سید سجاد کہہ رہا تھا کہ تو جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے پڑھ لے اور جتنی عبادتیں کر سکتا ہے کر لے اور جتنی دعائیں مانگ سکتا ہے مانگ لے، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہاری کوئی عبادت قبول کی جائے گی اور نہ تمہاری کوئی دعا مستجاب ہوگی. اہل بیت کی شفاعت سے محروم رہے گا. امام سجاد فرماتے کہ قیامت کے دن یہ انسان 9 جانوروں کی شکل میں اٹھے گا. یہ تو قرآن فرما رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. کیا قیامت کے دن یہ بھیڑ بکریوں سے حساب لیا جائے گا؟ نہ جانوروں سے حساب لیا جائے گا، نہ فرشتوں سے حساب، یا جنوں سے لیا جائے گا یا انسانوں سے. تو کیوں قرآن فرما رہا ہے قیامت کے دن جانوروں کو اٹھایا جائے گا؟ یہی انسان قیامت کے دن جانور کی شکل میں اٹھے گا اپنے عمل کی وجہ سے. اور مختلف قسم کے گناہوں کا ارتکاب کرنے والے افراد مختلف شکلوں کے ساتھ اٹھیں گے. متکبر اور مغرور شخص چیونٹی کی شکل میں اٹھے گا، شراب خار اور تارک الصلاۃ کتے کی شکل میں اٹھے گا قیامت کے دن، اور والدین کا نافرمانبردار قیامت کے دن گدھے کی شکل میں معشور ہوگا. یہ معصوم فرما رہے ہیں. اور امام علی فرما رہے ہیں ہمارے شیعوں اتنا عمل لے کے آنا کہ قیامت کے دن جب ہمارے سامنے آؤ میدان معاشر میں تو انسانی شکل میں معشور ہو سکو، پھر تمہاری شفاعت جانے اور ہم محمد و آل محمد جانے. لیکن اس دن انسانی شکل میں اٹھنا یہ پہلا مسئلہ ہے اور یہ مشکل مرحلہ ہے. میرے عزیزو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو،
اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے وہ محبوب مصطفیٰ بن جائے، اللہ کے محبوب کا حبیب بنے، اس کی سب سے بڑا عمل والدین کی اطاعت ہے۔ اگر میں بس اب ختم کروں، عشق رسول کی بات کروں تو جیسے عشق رسول کا لفظ زبان پہ آتا ہے، سب سے پہلے جس شخصیت کا تصور ذہن کے صفحے پہ ابھرتا ہے کون ہے؟ السلام علیکم۔ اویس قرنی، جو اویس قرنی یمن کے رہنے والے تھے، اور یمن سے انہوں نے ختمی مرتبت کو خط تحریر کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں اور ابھی تک آپ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکا، میرے باپ کا انتقال ہو چکا اور میں اپنی ماں کے ہمراہ رہا ہوں، میں اپنی آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے میری ماں اجازت نہیں دیتی، یا رسول اللہ فرمائیے کیا اپنی ماں کی اجازت لیے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ کیا جواب دیا؟ فرمایا اویس یمن میں رکو، وہیں رکو، اور جب بھی تمہارے دل میں میری زیارت کا شوق پیدا ہو اپنی ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ماں سے اصرار کرتے رہے اجازت دے دیجیے، اور ایک موقع پر ماں نے کہا اچھا چلے جاؤ، اس شرط کے ساتھ کہ صبح سویرے سحر میں جانا، تیز رفتار سواری لو اور رات ڈھلنے سے پہلے پلٹ آنا۔ یہ گئے لیکن شومیہ قسمت کے پیغمبر مدینہ موجود نہیں تھے۔ دق الباب کیا، زوج رسول حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ کھولا اور دروازے کے پیچھے سے استفسار کیا کہ کون ہے؟ کہا میں اویس قرنی ہوں، یمن سے آیا ہوں۔ تعجب سے فرمایا اویس آپ کتنے خوش نصیب ہیں؟ کہا کیوں اے ام المومنین؟ کہا میں نے کئی مرتبہ پیغمبر کی زبان سے آپ کا نام سنا، پیغمبر علی سے کہہ رہے تھے اے علی میرے بعد میرے اویس کا بہت خیال رکھنا۔ ادھر اویس چلے گئے اپنے ماں کے حکم کی اطاعت میں، اور دوسرے تیسرے دن بعد جب پیغمبر واپس آئے مدینہ اور جیسے ہی گھر میں قدم رکھا دروازے کی دہلیز عبور کی تو کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ یا ام سلمہ انی اشم رائحۃ حبیبی من الیمن، اے ام سلمہ میں یمن سے آئے ہوئے اپنے دوست کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اگر کوئی محبوب مصطفیٰ بننا چاہتا ہے، اگر کوئی محبوب حسین ابن علی بننا چاہتا ہے، ایام اربعین حسینی آقا کے چہلم کے ایام، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ روح حسین ابن علی سے قریب ہو جائے اور آقا کی شفاعت کا مستحق بن جائے، سب سے بڑا عمل، شیخ مشکور کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جوان وہ امام حسین کی زری میں داخل ہوتا ہے اور آقا کو سلام کرتا ہے، اور آقا کی زری سے اس جوان کے سلام کا جواب آتا ہے۔ یہ خواب میں نے دیکھا، اور دوسرے دن جب میں اپنے شاگردوں کو پڑھانے کے لیے حرم حسینی میں بیٹھا تھا کتابیں کھول کر، تو میں نے دیکھا کہ وہی جوان چلا آ رہا ہے، اور مجھے خواب یاد آ گیا، سو میں نے وہی کتاب کھولی چھوڑی اور اٹھ کے اس کے پیچھے چل پڑا، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ وہ خیال تھا میں اس میں حقیقت ہے، اور میں نے دیکھا جب وہ جوان گیا ذرے قریب اور چل کے اس نے زیارت پڑھی اور آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو حضرت کی زری سے اس جوان کے سلام کا جواب آیا۔ اب وہ زیارت پڑھ کے مڑا تو میں اس کے پیچھے چل پڑا، اور میں نے کہا میں کئی سالوں سے یہاں بیٹھوں، یہاں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، فقہاء آتے ہیں، بڑے بڑے نیک اور زاہد لوگ آتے ہیں، بزرگ آتے ہیں، سب آ کے سلام کرتے ہیں، میں نے کبھی کسی کے سلام کا جواب نہیں سنا، تو کون سا ایسا عمل کرتا اور ایسا کون سا وظیفہ کرتا ہے؟ کہ کچھ خاص وظیفہ نہیں کرتا، بس میرا ایک معمول تھا، میں کربلا کے اطراف میں ایک دیہات کا رہنے والا ہوں، اور میں ہر شب جمعہ کو اپنے والدین میں سے ایک کو اپنے ہمراہ کربلا فرزند رسول کی زیارت کے لیے لے کے آتا تھا، ایک شب جمعہ اپنے باپ کو، دوسرے شب جمعہ اپنی ماں کو، اور ایک مرتبہ جب میں نے اپنے والد کو خچر پہ بٹھایا اور بٹھا کے ہم چلنے لگے کربلا کی طرف، تو ماں نے آواز دی بیٹا میں بیمار ہوں اور ضعیف ہوں، ممکن ہے کہ اگلے شب جمعہ تک زندہ نہ رہوں، تو اگر ممکن ہو تو مجھے بھی اپنے ہمراہ زیارت کے لیے لے جاؤ تاکہ میں بھی فرزند رسول کی زیارت سے مشرف ہو سکوں۔ تو کہا کہ میں نے دیکھا کہ خچر نحیف ہے، یہ دو افراد کا بار تحمل نہیں کر سکتا، اور مجھے ہمت نہیں پڑی کہ ماں کا انکار کروں، اسی باپ کو میں نے بدستور خچر پہ بٹھائے رکھا اور ماں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا اور کربلا کی طرف چل پڑا، اور راستے میں تھک کے چور ہو گیا، پسینے سے شرابور ہو گیا، لیکن جب میں پہنچا کربلا اور پہلی مرتبہ جا کر میں نے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، وہ پہلا دن ہے اور آج تک
جب بھی میں سلام کرتا ہوں مجھے آقا کی ذریعے سے میرے سلام کا جواب آتا ہے. یہ ابراہیم مجاب ہیں جن کی قبر حرم امام حسین میں موجود ہے، جو زیارات کے لیے جاتے ہیں ان کے علم میں. بس میرے عزیزو اب میں اپنی گفتگو سمیٹ دی اور ایک بات عرض کروں اور منزل مصائب تک پہنچوں، ایک جملہ مصیبت کا عرض کروں. یہ جملہ جو عرض کروں یہ علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان نے ارشاد فرمایا. یہ جملہ روح قرآن ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. اور انسان سازی کے جو عوامل علماء اخلاق نے بیان کی وہ 6 ہیں. 3 عوامل خفی ہیں، 3 جلی، 3 فیکٹرز ہڈن ہیں اور 3 اوپن ہیں. عوامل خفی ایک توفیق ہے، دعا ہے اور توارث صفات جینز. اور عوامل جلی والدین، معاشرہ اور استاد. یہ 6 چیزیں جو ایک مجازی انسان کو حقیقی انسان بناتی ہیں. اور ان 6 میں سے مؤثر ترین فیکٹر اور عامل والدین، اور والدین میں سے بھی مضبوط ترین عامل ایک ماں کا وجود ہے. جو ماں انسان سازی کی فیکٹری ہے، ماں انسان سازی کا کارخانہ ہے. اس لیے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن جنت ہر ماں کے قدموں کے نیچے نہیں ہے. جنت صرف ایسی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے جو اپنی اولاد کو جنتی بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے. عالم دین تشریف فرماؤ بہترین انداز، مجھ سے 1000 درجے بہتر انداز میں اپنے بیانات آپ کے لیے بیان کریں گے. میں سمیٹ رہا ہوں، بہت ساری باتیں چھوڑ کر ایک جملہ عرض کروں، بات مکمل ہو جائے. اگر آپ 8500 سالہ انسانی تاریخ کا جائزہ لینا چاہیں کہ تاریخ بشری میں جو بڑی بڑی شخصیتیں ان کی کامیابی کے عوامل کیا ہیں اور سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے، جب ہم ان کی زندگیوں اور شخصیتوں کا مطالعہ کریں گے، سب سے بڑا عامل جس نے ان کی شخصیت کو تراشا اور اساس رکھی وہ ماں کا وجود. یہاں تک کہ 8500 انسانی تاریخ میں علامہ تقی جعفری فرماتے کہ اب تک 21 تہذیبیں اور 21 تمدن گزر چکے ہیں. اور ان 21 ثقافتوں میں اور تہذیبوں میں بہت ساری قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ایک تہذیب میں ایک چیز کو اہمیت دی گئی ہو، دوسری میں وہ اہمیت نہ ہو. لیکن ان دنیا کی تمام تہذیبوں نے جس ویلیو کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، جس قدر کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے، اس کا نام ہے وفا. اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس. قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار ہوں جس زمین پر عباس جیسی ہستی قدم رکھ کے جا چکی. یہ عباس کون ہے؟ ایک جملہ عرض کروں آقا کے لیے. پروردگار نے روئے زمین پر حسین کو بھی بھیجا اور عباس کو بھی بھیجا. اللہ نے اس روئے زمین پر حسین کو اس لیے بھیجا تاکہ انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے، جیسا مرحوم اقبال نے اپنے فارسی اشعار میں کہا. اور حسین کے بعد عباس کو اس لیے بھیجا تاکہ دنیا والوں کو حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو جائے. کہ عباس جو مجسم وفا ہے، عباس سرمایہ بشریت ہے. حضرت ابو الفضل عباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے. شیعہ یہ نہ سمجھیں عباس صرف ہمارے ہیں، نہ، عباس ہر مسلمان کے. حتیٰ دنیا کی تہذیبیں، ایک ہندو شاعر کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقش سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا. اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے، ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. ناز ہے بشریت کو. تو میں پوچھوں کہ حضرت ابو الفضل عباس کیسے عباس بن گئے؟ کیا اس لیے کہ علی کے بیٹے تھے؟ علی کے تو 18 بیٹے تھے، امام حسن، امام حسین اور جناب عباس کے علاوہ 15 بیٹے اور، جن میں سے بہت ساروں کے شاید ہمیں نام بھی یاد نہ ہو. لیکن کون ہے جو عباس کو نہیں جانتا؟ تو یہ عباس کیسے عباس بنے؟ اس لیے کہ علی کے بیٹے ہیں؟ نہ، عباس بننے کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے. اسی لیے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے امیر المومنین نے اپنے بڑے بھائی عقیل سے کہا، عقیل آپ ماہر علم انساب عرب ہیں، جائیں ڈھونڈیں
کسی ایسی شجاع خاتون کو، مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار چاہیے، ایسی خاتون تلاش کریں جو مجھے کربلا میں حسین کا علمبردار دے سکے۔ جناب عقیل پہنچے قبیلے بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس، جا کے اپنے آنے کی غائب بیان کی، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہ میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ وہ میرا داماد بنے، مجھے قبول ہے۔ جناب عقیل نے کہا کہ نہ، امیر المومنین فرما رہے ہیں صرف باپ کی رضایت کافی نہیں، جا کے بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر وہ بھی راضی ہو تب عقد ہوگا۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو، بیٹی جن کا نام بھی فاطمہ تھا، بھیجا کہ امیر المومنین نے خواستگاری کا پیغام بھیجا ہے، آپ کا جواب کیا ہے؟ کیا جواب دیا کہ مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، میں بس اتنا جانتی کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا، جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لیا اور مجھ سے کہا ام البنین مبارک ہو کہ تم عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والے۔ اور پھر وہ دن ہوا جب بی بی کا عقد ہوا، اور وہ دن کہ جس دن حضرت ابوالفضل عباس کی ولادت ہوئی۔ خود مولا متقیان نے، امام الموحدین نے ابوالفضل عباس کے داہنے کان میں اذان کی، بائیں کان میں اقامت کی، دعائیں پڑھی، ثانی زہرا آگے بڑھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے جناب عباس، میرے بھائی عباس مجھے دے دیجیے۔ اپنے ہاتھوں پہ لیا، پیار کیا، ہاتھوں پہ اٹھایا، بلند کیا، اور پھر کان میں کچھ لفظ گئے اور دوبارہ سے بابا کی گود میں رکھ دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا بیٹی زینب آپ نے اپنے بھیا عباس کے کان میں کیا کہا؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی، ماں فاطمہ نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے تو اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا، عباس ماں فاطمہ زہرا تجھے سلام کہتی تھی۔ بہت عجیب تعلق ہے جناب سیدہ کا اور جناب عباس کا۔ ایک جملہ عرض کروں، میں نے روایتوں میں دیکھا کہ ایک دن جناب ام البنین اپنے گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی تھی، اور مولا متقیان گھر میں داخل ہوئے، سلام کیا کہ ام البنین آپ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، خیریت ہے؟ کہا حضرت بہت وقت ہو گیا عباس گھر سے باہر ہوں، واپس نہیں آیا۔ تو امام نے فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں، آ جائیں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ کہا کہ میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں، اگر آپ کی باعث ازامت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ علی گھر سے چلے، ام البنین کی خواہش کے احترام میں کہاں پہنچے؟ جنت البقیع، ایک قبر کے قریب جہاں عباس کھڑے گریا کر رہے تھے۔ علی قریب آئے، سنے عباس کیا کہہ رہے ہیں۔ جب قریب پہنچے تو یہی الفاظ جناب عباس کی زبان پر تھے، اے بی بی میں نے سنا ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر دروازہ گرا، بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی، اے بی بی میں نے سنا ہے کسی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے، بی بی میں نے سنا کسی نے آپ کے رخسار پر تماچا مارا تھا، اے بی بی کاش میں ہوتا تو دیکھتا کہ دشمن کو اتنی بڑی جرت کیسے ہوتی ہے۔ یہ عباس ہے مجسم وفا۔ آخری جملہ عرض کروں، مجلس مکمل ہو جائے۔ 3 ربیع الاول کو اسیروں کا یہ قافلہ پلٹا ہے مدینہ، اور جیسے ہی مدینہ میں داخل ہوا تو جس شخصیت نے سب سے پہلے انتظار کیا اور خیر مقدم کیا اس کاروان کا، وہ جناب ام البنین تھی۔ اپنے پوتے فضل کی انگلی پکڑ کے آئیں، اور جیسے ہی یہ کاروان سامنے آیا، ام البنین مادر ابوالفضل عباس نے سید سجاد کو سلام کیا، اور سلام کے بعد جو پہلا سوال پوچھا وہ یہ تھا کہ اے سید سجاد بتائیے کیا کربلا میں میرے بیٹے عباس نے اپنے آقا حسین کے ساتھ وفا کی یا نہیں کی؟ جیسے یہ سوال پوچھا سید سجاد تڑپ گئے کہ ام البنین آپ نے میرے دل کو رلا دیا۔ یہ پوچھ کر کے ایک بات سنیں پھر خود دیکھیں کہ آپ کے بیٹے عباس نے کربلا میں کیا کیا، اور میرے بابا حسین کی بارگاہ میں جناب عباس کا کیا مقام تھا۔ کہ بیٹا بتائیے کہ ام البنین جب ہمیں اسیر کر کے کربلا سے شام کی طرف لے کے جا رہے تھے تو راستے میں عمر ابن سعد کی سواری میری سواری کے قریب چل رہی تھی، اور ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے شمر ابن ذوالجوشن کو بلایا، میرے بابا کے قاتل کو بلایا، اور اس سے میرے بابا کے قتل کی کیفیت پوچھی کہ جب تو حسین کو قتل کر رہا تھا تب حسین کی کیا حالت تھی، اور تب حسین کیا بات کر رہا تھا، کیا گفتگو کر رہا تھا۔ تو یہ شمر کے الفاظ ہیں۔ کہا روز عاشور حسین جب خاک کربلا پر بیٹھے تھے
میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر میں نے حسین ابن علی کو دھکا دیا اور پھر میں حسین کے سینے پر سوار ہو گیا. اور جب میں حسین کے سینے پر سوار ہوا تو حسین کی آنکھوں میں خون جمع تھا اور حسین کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے. یہاں تک کہ حسین نے اپنی قوت جمع کی اور اپنی انگلیوں سے اپنی آنکھوں سے خون صاف کیا اور پھر جب میری طرف نگاہ اٹھائی اور مجھے دیکھا تو مجھ سے یہ کہا کہ بچپنے میں میرے نانا نے مجھ سے یہ کہا تھا، اے شیخ تو بہت اونچی جگہ پہ بیٹھا ہے، آج تو جس مقام پر بیٹھا ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ بچپنے میں میری قمیض کے بٹن کھول کر مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے اور گلو تک مجھے چومتے جاتے تھے. اور اس وقت میرے نانا نے مجھے بتایا تھا، اے حسین کائنات کا شقی ترین انسان تجھے قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کی شکل خنزیر سے ملتی ہوگی اور ان صفات کا حامل ہوگا. کہ جیسی میں نے حسین کی زبان سے یہ باتیں سنی مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے حسین کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا اور دائیں ہاتھ سے میں نے حسین کے رخسار پر تماچے مارنا شروع کی. یہاں تک ان لمحوں میں حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی پہنچ گئی مقتل میں. اب میں مختصر کروں، یہاں تک میں حسین کے سینے سے اترا تاکہ خنجر چلاؤں اور حسین نے اپنی قوت جمع کی اور حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. اور جب حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھا تو میں نے پہلی ضرب چلائی اور جب میں نے ضرب چلائی تو حسین نے ذکر سجدہ پڑھا. حسین نے پڑھا رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اور جب میں نے دوسری ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا. تیسری ضرب چلائی حسین نے پھر یہی ذکر پڑھا. میں ضربیں چلاتا رہا، حسین مسلسل یہی ذکر پڑھتا رہا. لیکن جب میں نے 13ویں ضرب چلائی اور حسین کے سر کو حسین کے تن سے جدا کیا، پھر میں نے حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالے اور حسین کے سر کو بلند کیا تو میں نے دیکھا کہ ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے، ابھی بھی حسین کے لب ہل رہے. تب میں نے سوچا حسین اب کون سا ذکر کر رہا ہے اور اب کیا پڑھ رہا ہے. تو جب اپنے کان حسین کے لبوں کے قریب لے کر گیا تو مسلسل ایک ہی آواز بلند ہو رہی تھی، عباس عباس. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل عزا کے ساتھ امام زماں چلے. جب سے کرب و بلا کارواں چلے، اہل